میرا نام منہب ہے. میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہوں انگلش میں. مجھے مگر نا 2 مسئلے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی تھی اس کے اوپر, اگر آپ ان کے اوپر تھوڑا بات کریں. پہلا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ابھی تک اس کی رائٹنگ کو, اور اس بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ رکھنا کہ نہیں رکھنا. اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے جو میں آپ کو انگلش پوئٹری کی ایک مثال سے دوں گا. اب ای کمنگز ہمیں پتہ ہے بہت بڑا شاعر ہے, اس کے اندر بعد میں جا کے کافی پوسٹ ماڈرن ٹینڈنسیز بھی آ گئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جا کے اس نے ایک نظم لکھی ہے جس کو انگلش کے کرٹکس نظم مانتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نظم کیا ہے. پہلے ایک اے لکھا ہوا ہے, نیچے والی لائن میں ایک بریکٹ بنی ہوئی ہے, اس کے آگے اے ایک اور لکھا ہوا ہے. اب 2 لائنیں چھوڑ کے اب ایل ای لکھا ہوا ہے, پھر اس کے نیچے 2 لائن چھوڑ کے اے ایف ہے, پھر اس کے نیچے لائن میں ایف اے ہے, پھر 2 لائنیں چھوڑ کے 2 ایل لکھے ہوئے. اس طرح کر کے وہ پوری نظم ہے. ایل لکھا ہوا ہے, بریکٹس کے اندر الف فالز لکھا ہے, اس طرح ٹوٹا پھوٹا کر کے سا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آئی مین اس کو اگر دیکھیں یہ ویژول آرٹ ہونا چاہیے, اس کو پوئٹری تو نہیں ہونا چاہیے. مگر صرف کیونکہ ایک بہت بڑا شاعر ہے اس نے لکھ دیا ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اب یہ ایک فارم آف پوئٹری ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر پوئٹری صرف اس لیے ہے کیونکہ ایک شاعر نے لکھ دیا ہے, تو کیا شاعر کچھ بھی لکھ دے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ اس نے ای کمنگز نے لکھا ہے. اور پھر اس کے ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ کرٹکس نے اس کے اوپر غور کیا اور فیصلہ کیا, تو کرٹکس نے کیٹس کی زمانی میں, اس کی زندگی میں کہتے تھے اس کو لکھنا ہی نہیں آتا. تو پھر کیسے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اچھا اس نے پہلے سے لکھتا آیا ہے تو نہیں یہ اسی لیے یہ اس میں معنی ہوگا. کیا پتا جس طرح وہ کیا ہے وہ ڈوشان تھا جس نے وہ ٹوائلٹ والا کیا تھا, ہی ڈیڈ اٹ ایز اے جوک نا. مگر وہ آج بھی ایسے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ دیر از دس گائے, اس نے پینٹنگ ایسا سے بناتا ہے جو ایز اے جوک ہوتا ہے, بات تھوڑی بات باقاعدہ آٹومیٹکلی وہ جل کے ختم ہو جاتی ہے, رائٹ. اور ایک آرٹسٹ تھا, اس نے پچھلے سال کو مجھے صحیح یاد ہے 3 پینٹنگز بیچی جو بیسکلی بلینک کینوسز تھے, اور جب انویل ہوئی تو ان کا نام لکھا ہوا تھا ٹیک دا منی اینڈ رن. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کبھار یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ پوئم ہے کیونکہ ایک بڑے پوئٹ نے لکھی ہے, مگر یا اس کی شرارت ہو یا کسی ٹائم پہ ہم خام خواہ میں اس کو ضرورت سے زیادہ وہاں پہ کر رہے ہوں. اچھا دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ معنی کچھ ریڈرز اندر سے نکال لیں گے, اس میں ایک امکان اور بھی مگر رہتا ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ایک کتاب چھاپی تھی پوسٹ ماڈرنزم اے ویری شارٹ انٹروڈکشن, جس کے اندر ڈیریڈا کے بارے میں نے ایگزیکٹ یہ بات کہی تھی کہ نہ ڈیریڈا کو کچھ پتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے, نہ اس کی شرح کرنے والے کسی کو پتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے. اب اس سے اگری کریں نہ کریں, مگر لائک آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. بالکل ہم جناب آپ کی باتوں کو نہ صرف سمجھے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو تخلیق کار ہے بعض اوقات اس کی ایک ترنگ ہے, آپ سے منع نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر کوئی مطلب رقص کرتا کرتا, کوئی کھیل کھیلتا کھیلتا کچھ ایسا کر جاتا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں ہے, اور آپ فوری طور پر اس کا کوئی معنی نہیں نکالتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو یہ کرنے کی وہ تخلیق کار ہے. تو آپ اسے اتنی تو اسپیس دیں گے نا کہ آپ کو اتنی دفعہ اس نے ایک ایسی شے دی ہے جو آپ کے لیے دیکھنا آسان ہے, تو ایک دفعہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے لیے کچھ ایسا کیا ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ آدھے لوگ کہہ دیں کہ وہ نئی نظم ہے, تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مانے اس کو, یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا, نقاد کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے وہی بات, پھر وہی اعتبار والی ہے کہ اگر کمنز ایسا کرتا ہے کہ وہ ایسے لکھ دیتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم غور کریں گے کہ شاید اس میں کچھ ہو. لیکن اگر آپ میں اور آپ کرتے ہیں ایسا پہلی دفعہ, تو پھر ہم جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کرتے کہ جب آپ اس طرح بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے, اس وقت تک مشکل ہے یعنی اس پر ماننا. باقی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا اپنا بندہ پیدا کر لیں دوست اب آپ اور کہیں کہ جو میں لکھوں تم نے مان لینا ہے, تو وہ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ہے, وہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں بھی کی دیں اور باتیں بھی کی اور مثالیں بھی دیں. ایک اور میں آخری بات میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیں بعض باتیں جو ہے نا وہ جس سطح پر کی جاتی ہیں اس سطح پر جا کر ہی ان کو سمجھنا یا سوچنا یا ان کے بارے میں رائے کام کرنا ضروری ہے. عبد الرحمن بجنوری نے کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں, ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب. اب کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ جس طرح وید مذہبی کتاب ہے اسی طرح دیوان غالب مذہبی کتاب ہے. یہ اس کے پریس کرنے کا یا اس پر کمنٹ کرنے کا ایک تخلیقی انداز ہے. لہذا جب یہ کوئی کرٹک یہ کہتا ہے کہ جیسا جس سطح کا یعنی پیچیدہ ٹیکسٹ ہوتا ہے آپ اس کی شرح کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ پیچیدگی دار آتی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ایک سطح ہے. اور ظاہر ایک
جملہ ہے اس پر. تو میرے خیال میں اگر آپ کا کوئی آخری کا مطلب ہے جی 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 وہ آپ اس کو کر لیں, اس کے بعد ایک جملہ ہے جی کہ ساحل سمندر پہ بغلے کھیلتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, سیر کرنے والا آ کے ٹھٹک جاتا ہے دیکھ کے اس پیٹرن کو جو ان کے پیروں نے وہاں ریت پر بنا دیا ہے, اور وہ کہتا ہے کیا تخلیق ہے, کیا کمال ہے. اگر ہمارے اردو کے جدید نظم کے شاعر یہ کر رہے ہیں تو کیا تخلیق ہے, کیا کمال ہے. اور اگر مطلب یہ تیسرا سے پھر تو ہے